جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو خیرہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو طالبان علوم نبویہ مدارس کے اندر جا کر کے اپنے آپ کو سرسبز و شاداب کرتے ہیں، علم دین کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، تو یوں ہی نہیں مالا مال کرتے ہیں میرے پیارے، ان کو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے، ماں کی محبت کو چھوڑنا پڑتا ہے، باپ کی شفقتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بھائی کی محبت کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بہن کی محبت کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں جا کر کے یہ مدرسوں کے اندر علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم قرآن سے اپنے سینوں کو مزین کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ماں اسے محبت کرنے والی نہیں ہے، یا ان پر شفقت نچھاور کرنے کے لیے ان کے والد نہیں ہے، یا محبتوں کا صاحبان بادل بن کر کے امڑنے کے لیے ان کے بھائی نہیں ہے، یا پھر محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ان کی بہنیں نہیں ہیں۔ نہیں میرے پیارے، ان کے رشتے تمام ہیں، بہنیں بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہیں، ماں بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہے، بھائی بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہے، والد بھی شفقتوں کا بادل امڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے پیارے یہ تمام رشتے ایک طرف ہیں۔ جب ایک طالب علم مدرسے جایا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت سے اس کو اتنا ذوق اور شوق آیا کیا کرتا ہے کہ سارے رشتے ایک طرف ہوئے کرتے ہیں، جو قرآن کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک طرف قرآن سے جب رشتہ بنانا تو دنیا سے رشتہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن سارے رشتوں سے اعلیٰ قرآن کا رشتہ ہو گیا، سارے رشتوں سے افضل و اعلیٰ قرآن کا رشتہ ہو گیا۔ میرے بھائی، ہر ایک ان سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوں ہی کوئی عالم دین نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی مفکر نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی محدث نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی مفتی اعظم نہیں بن جاتا، یوں ہی کوئی مجدد نہیں بن جاتا۔ میرے پیارے، مدارس کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو جا کر کے، یہ حفاظ ہیں، یہ علماء ہیں، ان سے آپ پوچھ کر کے دیکھو۔ میرے پیارے، لائنوں میں کھانا لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، میرے پیارے، استنجا کرنے کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے، قضائے حاجت کے لیے لائن لگانی پڑتی ہے۔ میرے پیارے، حالات یہاں تک ہوتے ہیں، اگر ایک مرتبہ کھانا گر گیا تو دوسری مرتبہ کھانا میسر نہیں آتا، ایک دوسرا ساتھی پکار کر کے کہتا ہے میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، اگر تمہارا کھانا ضائع ہو گیا ہے میرا سینہ گساتا ہے، آؤ آج تم میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ حفاظ کرام ہے، یہ علماء کرام ہے جو مدرسوں کے اندر چاول اور دال پر گزارا کر کے قرآن کے علم حاصل کیا کرتے ہیں، قرآن جیسی دولت کو اپنے سینے کے اندر بٹھایا کرتے ہیں، اور یوں ہی قرآن کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے، جب رات کی سردیوں میں، سردی کے ماحول میں، رات کے سناٹے میں جب سارے لوگ اپنے بستروں پر آرام کرتے ہیں، میرے پیارے، مدرسے کے تمام مدرسین بچوں کو جگا دیا کرتے ہیں، رات کے 3 بجے 4 بجے سے بچے اٹھ جایا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، رات کے سناٹے میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے بچے اٹھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ ٹھنڈ کے ماحول میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل ہو رہا ہے، ٹھنڈک کے عالم میں جس وقت انسان رضائی کو اوڑھ کر کے اپنے بستر میں استراحت میں آرام پذیر ہوا کرتا ہے، اس وقت یہ حفاظ کرام سردی کے عالم میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے، یہی وجہ ہے کہ مدرسے کے اندر زندگی کیسی بھی ہو، لیکن جب مدرسے کے بعد میں یہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، علماء بن کر کے نکلتے ہیں، حفاظ قرآن بن کر کے نکلے ہیں، تخصص کی دستار حاصل کرنے کے بعد میں نکلتے ہیں، تو یہی قوم کے سردار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہی کو آپ سینے سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہو، انہی سے آپ الفتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ گویا کہ دنیا والے خود پکار کر کے کہتے ہیں اے میرے بھائی حفاظ، اے میرے بھائی علماء، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ طالب علم ہو اور آپ تکلیفیں آئی ہیں تو برداشت کرنی کوئی بات نہیں۔ آج تم ہمارے
بہت اس کے انعام و اکرام بھی، فضائل بھی، لیکن ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا. ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا. ہم نے قرآن کو مربع و مسجع کر کے یوں عبادت کی شکل میں بالکل اس کو الگ رکھ دیا، گویا کہ صرف دیکھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے نہیں. نہیں میرے بھائی، وہ قرآن ہے، وہ سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں کو مزین کرنے کے لیے وہ قرآن آیا ہے. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ آج آپ نے اگر قرآن کا علم حاصل نہیں کیا، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یا آپ قرآن کا علم آپ کے سینے کے اندر نہیں ہے، آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میرے پیارے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی میں اپنے ہاتھ سے آپ کے پاس میں ایک خط لکھوں اور اس کے بعد میں وہ خط آپ تک بھیج دوں، اور پھر آپ مجھے کئی سالوں کے بعد میں یا 1-2 مہینے کے بعد میں ملیں، میں آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ خط جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، کہ آپ نے اس کو کھول کر کے دیکھا، کہ آپ نے اس کی تلاوت کی؟ میرے بھائی، اگر تم اس وقت یہ کہہ دو کہ بھائی مجھے وقت نہیں ملا، مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے لمحہ میسر نہیں آیا کہ میں اس خط کو کھولنے کے بعد میں اس کی تلاوت اس کو پڑھ لیتا، اللہ اکبر. آج مجھے آپ بتائیں، ذہنوں کو قریب کیجئے گا میرے بھائی، یہ قرآن جو آپ کے پاس میں آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے، اور اس کے میسنجر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے سے 23 سال کے دراز عرصے میں یہ قرآن آپ تک پہنچا ہے. میرے پیارے، اگر بروز محشر حاضری ہو، رب کائنات کی بارگاہ میں پیشی ہو، ہم سب کی پیشی ہونا ہے، اور اس وقت اگر رب کائنات نے پوچھ لیا، یہ بتاؤ قرآن پڑھا تھا کہ نہیں، یہ بتاؤ قرآن نے اسی بے بہا دولت سے اپنے سینے کو مزین کیا تھا کہ نہیں، یہ بتاؤ قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی کہ نہیں، تو اس وقت کیا کہو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا؟ کیا یہ کہو گے ہمیں موقع نہیں ملا؟ کیا یہ کہو گے ہمیں لمحہ نہیں ملا؟ کیا یہ کہو گے ہمیں وقت نہیں ملا؟ میرے پیارے، اگر تم اس وقت یہ کہو گے مجھے ٹائم نہیں ملا، تو بتاؤ رب کائنات کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ میرے پیارے، دنیا کے اندر آئے ہو تو وقت کو غنیمت جانو، ٹائم کی حقیقت سمجھو، ٹائم کی افضلیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرے پیارے، آج ہمارا بھائی یوں چکلس بازی میں اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے، موبائل چلانے میں اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے، گیم کھیلنے میں اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے، لوڈو کھیلنے میں اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے. میرے پیارے، دوسرے اور بھی کھیل کھیلنے میں انسان ٹائم کو برباد کر رہا ہے، موبائل چلاتا ہوا نظر آئے. آج اگر جا کر کے تم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے پوچھو کیا کر رہے ہو، تو کہے گا کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. میرے بھائی، آپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے جواب دیجیے گا، میرا کون سنی صحیح عقیدہ مسلمان بھائی ہے جو آج یہ کہہ سکے میں دنیا پر ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میرے بھائی، تم میں سے کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، تم میں سے کوئی وقت پاس کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے کہ کسی کے پاس میں اتنا ٹائم ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کے پاس میں اتنا ٹائم ہے تو کون ہے مرد مجاہد جو فیروز رضا منظری کو کھڑے ہو کر کے جواب دے دے کہ ہاں میرے پاس میں اتنا ٹائم ہے؟ نہیں، میرے پاس میں، آپ کے پاس میں ٹائم نہیں ہے، میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے. میرے پیارے، مجھے اتنا تک پتا نہیں میں یہاں کھڑا ہوں اس اسٹیج سے نیچے اتر پاؤں گا کہ نہیں. اللہ کا فرشتہ ملک الموت میرے پاس میں آ جائے، میری روح نکل جائے، میں نے ایک جملہ بولا، دوسرا جملہ بول پاؤں یا کہ نہیں، اور میری روح نفس رسولی سے پرواز کر جائے. آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، دوسری مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہہ پایا کہ نہیں، آپ کی روح نکل جائے. میرے پیارے، پتہ چلا نہ تمہارے پاس میں ٹائم ہے نہ ہمارے پاس میں ٹائم ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں میرے پیارے، تمہارے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانو، اپنے ٹائم کو غنیمت جانو. آج ہی اسی محفل کے اندر یہ عہد کر لو کہ اگر ہم نے آج تک قرآن نہیں پڑھا ہے تو اپنے اماموں کے پاس جا کر کے قرآن کی دولت حاصل کریں گے، قرآن کی تعلیم سے اپنے سینوں کو مزین کریں گے، علماء کی بارگاہ میں رجوع
وضو کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے, بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے, اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیں گے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. نہ بچپنے کے عالم میں, نہ جوانی کے عالم میں, نہ بزرگی کے عالم میں ہمارے جوشوں میں کمی آتی ہے. اگر مرد حق زندہ ہو جایا کیا کرتے ہیں تو جیسا جوانی کے عالم میں ان کا جوش و جنون ہوا کرتا ہے, ویسا ہی بزرگی کے عالم میں ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ ہم مصطفیٰ جامع رحمت کے غلام ہیں. جب سے ہم نے حضور کی بارگاہ میں جوش محبت سے اپنے ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا ہے, تو پھر ہمارا نشان یہ بن گیا ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. حضرات, قرآن کے اس بے بہا نور سے دین بھی حاصل کریں اور مسائل کے معاملے میں بھی اپنے علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں. حضرات, زبانیں یہاں تک دراز ہوتی ہیں کہ ہم تو سنتی ہیں اور ہم بریلوی نہیں ہیں, اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں. حضرات, تو ہم تعزیہ کے بارے میں اس کے حرمت کا مروجہ تعزیہ داری کے ناجائز کا قول کیسے کریں؟ میرے بھائی, ایک بات بتاتا چلوں, اگر تم اپنے آپ کو صرف اتنا کہو کہ میں سنتی ہوں یا میں سنی ہوں, تو جو دیوبندی ہیں وہابی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں. ایک ابھرتے ہوئے سوال کا جواب دے کر کے جا رہا ہوں, یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں. میرے پیارے, جب شروع میں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے, صرف ایک جنتی ہوگا, باقی جہنمی ہوں گے. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی نشانی بیان فرمائی تھی, ما انا علیہ واصحابہ, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. بات پر بولو سبحان اللہ. جس پر میں اور میرے صحابہ. اب اس کو کہا جاتا ہے جس پر حضور اہل سنت اور جس پر صحابہ والجماعت, تو کہو اہل سنت والجماعت. نام ہوا اہل سنت والجماعت. اب وہ بھی اہل سنت والے, ہم بھی اہل سنت والے, وہ بھی والجماعت, ہم بھی والجماعت. پھر فرق واضح کرنے کے لیے نام رکھا گیا حنفی, سنی حنفی. ہم حضرات سنی حنفی کہلائے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی حنفی کہنا شروع کر دیا. اب پھر متضاد پیدا ہو گیا, امتیاز کیسے کیا جائے, فرق کیسے کیا جائے. میرے پیارے, پھر زمانہ آیا, میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علم کی چٹان, سنیت کی جان, جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا کنز الایمان. میرے امام کا دور آیا, جب میرے امام کا دور آیا, میرے امام نے قلم اٹھایا, دیوبندیت کے پرچے اڑا کر کے پھینک دیے, وہابیت کا جنازہ نکال دیا, ندوہ کے اندر دھواں بھر دیا گیا. میرے پیارے, ہر طریقے سے ان کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا. تب ہماری پہچان بن گئی اہل سنت یعنی سنی حنفی بریلوی. فرمائیے گا, آج اگر کسی انسان کے سامنے جاؤ گے یہ کہو گے کہ میں سنتی ہوں, میں سنتی ہوں, سنت پر چلنے والا ہوں, تو میرے پیارے سامنے والا انسان کے تذبذب میں پڑ جائے گا کہ یہ کیسا سنتی ہے. کہیں وہ تو نہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, کہیں وہ تو نہیں جو اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے. تو میرے پیارے, اس وقت انسان کو حاجت پڑے گی, چلو اس کے سامنے عقائد کو رکھ لیا جائے تاکہ اس کے عقائد واضح ہو جائے. اس وقت اس سے پکار کر کے وہ انسان سوال کرے گا, اچھا یہ بتا حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا تو یہ مانتا ہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم ہے, پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے. تو وہ انسان جواب دے
گا کہ نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کا علم نہیں ہے، تو میرے پیارے گویا کہ وہ تم سے سوال کرے گا، پھر تم جواب دو گے، تب تمہیں اس کی تمہاری سنیت کا پختہ یقین اور ارادہ ہوگا کہ واقعی میں ہمارا سنی بھائی ہے۔ لیکن میرے پیارے ذہنوں کو قریب کیجیے گا، جب تم دنیا والوں کے سامنے یہ کہو گے میں سنی حنفی بریلوی ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، تو سامنے والا بندہ یہ نہیں کہے گا یہ بتاؤ حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہو، بلکہ وہ یہ سمجھ جائے گا جب یہ بریلوی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ماننا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیسا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، جب تم کہو گے ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو اس وقت وہ بندہ یہ نہیں پوچھے گا یہ بتاؤ حضور کے اختیار کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور کے پادر کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور کے تصرف کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ وہ انسان سمجھ جائے گا جب یہ بریلوی ہے، جب یہ اعلیٰ حضرت والا ہے تو پھر اس کا ماننا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ وہ ہے جو یہ بولی بولے گا جو میرے امام نے بریلی کی سرزمین سے بولی تھی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سبحان اللہ۔